ہاں، ماشاء اللہ، یادداشت اچھی ہے اس آپ وقت تک تو آپ کا کوئی دعویٰ نبوت نہیں تھا. اس وقت تک تو آپ کا یہ کہنا تھا جی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھا دی ہے. میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی. کی. میں نے اس وقت کہا تھا ہر انسان نبی بن سکتا. ہر انسان نبی بن سکتا ہے چاہے وہ اللہ کی اطاعت کرے یا نہ کرے. من یطع اللہ، اللہ کی اطاعت سے ہے نا، شروع میں یہی اللہ تو کی ہم بھی اطاعت. کہتے ہیں. ہاں جی، تو یہی چیز تو دیکھنی ہے کہ آج کے دور میں ہاں، انسان کیا کر رہا ہے. اللہ نے کہا ہے کیا کر میری رہے اطاعت کرو ورسولہ، اور ہیں؟ ہاں، اس رسول کے اندر سے آپ کیا لیتے ہو، ذرا اس کا تو بتائیں. آپ کے نزدیک کیا ہے یہ رسول؟ رسول اللہ کے نبی اور کون؟ اللہ کے نبی کون سے والے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں دیکھ، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی معلومات ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی ذہن میں بات ہو تو وہ بتائیے گا. فی الحال تو نہیں. کسی اور دوست جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، من یطع اللہ و رسولہ کے اندر سے کوئی بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، کوئی ایسا پہلو جو پڑھا ہو یا کسی نے بتایا ہو، جو میں نے بتایا وہ نہیں، کوئی اور چیز آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دے، پھر نہ کہے مجھے بھی پتا تھا. بھئی آپ نے رسول کے بارے میں پوچھا، میں نے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو ایک نئی چیز ہے نا اس کے اندر. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں دوسرے باب سے بھی. تو بتائیے نا جناب، ہم منتظر ہیں. میں ان دوسروں سے بھی پوچھ لوں. صاحبزادی یہاں پہ کافی بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے مجھے بھی علم تھا یہ بات آپ بتا رہے ہو. میں چلیے پہلے کوئی پوچھ بات لوں. نہیں، اگر کہہ دے تو میں نہیں مانوں گا ان کی بات. آپ بتائیں مجھے. ایک منٹ آپ ہی پوچھ لو ان سے. ہاں بھی کسی کو علم ہے اس کے متعلق تو بتا دے. نہیں ہاں مجھے بھائی، تو کسی نہیں کو پتا. علم ہے تو بتا دو بھائی. نہیں میں تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اور کچھ بات کر سکتا ہوں، اس کا نہیں پتا. اس کا نہیں پتا بھائی، ان کو ایک کو تو نہیں ہاں پتا. جی. باقی خاموشی سکوت کو جو ہے نا وہ ہاں سمجھا جائے، یعنی کہ نہیں پتا ہے کسی کو. چلیے تو آگے. بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بتایا تھا. یہ ایک دوست جو ہے نا ہمارے محمد عبد المحمد صاحب، عربی ڈسک انچارج، ان سے میری بات ہو رہی تھی 6/8/2025 کو. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہا تو مجھے بتایا. ایک تو من یطع اللہ کے اندر سے پیغام تھا، تو جو مجھے بھی نہیں پتا تھا. اللہ نے پھر اسی وقت بیٹھے بیٹھے یہ بات مجھے بتائی کہ مرنے کے بعد اللہ نے پوچھا کہ کیا میں نے کہا تھا اس کی اطاعت کرو، پھر کیا کرو گے. کیا تو میں اب نے کہا تھا اس سب کی سے اطاعت کرو، یہ، پھر کیا؟ کس کی اطاعت کرو؟ جس کی بھی آپ اطاعت کر رہے ہو، اللہ ہر کے انسان رسول ہر کی کر مذہب رہے میں سے، ہر مذہب کے جو اتنے بھی مذہب ہیں دنیا میں، ہیں. کسی نہ کسی کو مان کے چل رہے ہیں. تو آگے اگلی بات بھی بتاتا ہوں نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب جس کو بھی مان رہے ہیں، جو کوئی خلیفہ کو مان رہا ہے، کوئی اپنے کسی مہدی کو مان رہا ہے، کوئی آپ اپنے کسی پیر بنائے ہوئے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، کوئی جس کو بھی مان رہا ہے، تو اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں نے کہا تھا اس کی اطاعت کرو، تو پھر کیا کرو گے. یہ ہر انسان میں کہوں سوچے. گا کہ ہاں آپ نے کہا تھا. میں میں کہوں گا اللہ کا آپ نے ہی کہا تھا. میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں نا. یہ اللہ نے آج کے دور میں بات بتائی ہے. ہر انسان اپنی فکر کرے. یہ تو 1500 اللہ سال پہلے بتا رکھی ہے بھائی، قرآن نہیں پڑھتے ہو کیا آپ؟ ہاں، تو آج کے دور بات یہ ہے کہ نبی ہونے کا دعوے کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ اس کی پچھلی زندگی کیسے گزری ہے. آپ اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں ہمیں بتائیں. وہ میرے بھائی کافر پوچھا کرتے تھے، آپ کافر نہیں ہیں، آپ اللہ کو جانتے، اللہ کو مانتے ہیں. آپ کے لیے نہیں نہیں بھائی، کس نے کہا بھائی؟ قرآن میں یہ چیز ہے، قرآن میں دلیل ہے کافر کا ہے. ہم آپ کے ماننے والے تو نہیں ہیں، آپ کے انکاری ہے. مجھے اللہ آپ کا تعالیٰ ہم نے انکار ابھی تک کی. آپ اب مانا تو نہیں ہے ابھی تک آپ کو نا. نے نا مجھے اللہ سوال تو وہی ہے. اگر آپ دیکھیں، رک جائے ایم ایس آر صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو کہہ دو مجھے نہیں پتا یا میری زندگی ایسی گزری ہے. سچ بول، ابھی تو سچ بولو گے نا، اس وقت تو جھوٹ نہیں بولو گے نا اپنی پچھلی زندگی پر. تو بتاؤ کیسی گزری ہے پچھلی زندگی. 2 سال پہلے سے جتنی بھی زندگی ہے اس کا بتاؤ بھائی کس طرح گزاری ہے آپ نے. آپ کی بات ہو گئی مکمل. جی جی گھرے بتائیں. ہاں جی. تو یہی چیز جو ہے نا، ایک بندے نے اور نے بھی، وہ انگلینڈ ہوتا ہے، اس نے بات کی تھی. تو اس نے کہا تھا نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں. تو پھر تھوڑی دیر بعد میں دعا بھی ساتھ کرتا رہا، یار اس کو کیا جواب دوں. تو اللہ نے پھر مجھے بتایا اس کو کہو، الفاظ تھے، ایک منٹ، کا معجزے کفر مانگتے تھے، آپ اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کو جانتے ہو. آپ کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے. چونکہ اب تعلیم موجود ہے، میں بھی اسی تعلیم کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے
तुम इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो आपके लिए भी यही रास्ता, अगर आप भी अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की इताअत करते हैं, तो फिर आप भी इस नबी बनेंगे, ये इनाम जो है आपको भी मिलेगा। हमने नहीं बनना भाई आपकी तरह। आप जो मैंने पूछा है ना उसका जवाब आपने नहीं दिया MSR साहब। मेरे प्यारे भाई, आप आपको जा कहाँ रहे हो? मैंने अपना सवाल किया, कहते हैं मुझसे किसी और ने सवाल किया था, उस पे मैंने जवाब दिया। ये तो मैंने पूछा ही नहीं है। मैंने पूछा है अपनी पिछली जिंदगी का मुझे बता दे। अगर आपको उस पे जो है ना मतलब पछतावा है या शर्म आ रही है कि भाई मैं अभी तो नबी हूँ, पता नहीं कैसी जिंदगी मेरी गुजारी है, तो फिर कह दो मैं नहीं बता सकता। अगर सही है तो बता दो, इसमें क्या है? मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों में गुजरी है, तो उस बताने का मकसद ये है। मुश्किलों को छोड़ दे, मुश्किलें तो हर बंदे की होती है भाई। शराफत बताओ, सच्चाई बताओ भाई, किन बुराइयों में मुब्तला थे, किस से बचे थे, ये बताओ। आपके चूँकि आप हम जानते हैं, अब तलीम मौजूद है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ आपको। मुतमइन्ना, ये 3 नफ्स हैं, आपको इल्म है इन नफ्सों का ना। मैंने क्या बात की है इसके? देखो भाई, नबी का और अपने जो दावेदार है ना, सैफी भाई ये नहीं खोलेंगे कैमरा, ये पहले भी इनको किया पिछली अगली फ्रॉड एक पर मिनट भी। बात करने का मौका देंगे? नहीं आता, 1 मिनट, उनसे बात ही पूरी नहीं हुई हमारी। आप कर नहीं, लीजिएगा मैं बाद बयान में। कर देता हूँ ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना। आप कौन करेंगे भाई? आप कौन हो भाई? आप नबी हो या वो? खलीफा हैं भाई आप उसके? आप खलीफा हैं उसके, राइट हैंड है, क्या है आप? क्या या उनके मुंह में जुबान नहीं है, या वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते? ये आप किस में चौधरी बनते हैं अख्तर साहब? ये जब कभी बात ये खराब है करानी कौन? हो ये ना, अख्तर साहब तनी कौन है? अहमी खां, इसको ये पहले पता नहीं कनाडा में रहता है, कोई भी पहले बात ये कर रहा नीचे हो ना, कर दो इसको। मैं हाँ, बीच में आ जाना है। आराम मैं से कर दूं? बैठ जाना, ठीक है? मैं जो बता दूं वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये MSR साहब, समझदार है। ये शायरी जो है ना थोड़ी सी कम करें। मैं आपको कुरान मजीद से होशियारी नहीं है, ये सच्चाई है भाई। नबी की पहली दलील, अब उसकी पिछली जिंदगी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील पेश की गई है। शरीयत वाले नबियों के लिए है, मैं शरीयत वाला नबी। ये शरीयत वाले नबियों के लिए, मतलब ये कि वही बाकी अंबिया नौजुबिल्लाह, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम, वो आपकी तरह थे इधर उधर। आज के दौर में हमें पता है नफ्से अमारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमिन्ना। हमें पता है भाई, ये किताबें हम भी पढ़ चुके हैं। मिर्ज़ा साहब की किताबों से आपने पढ़ा है, इस्लामी उसूल की फ़िलासफ़ी आपने पढ़ी है, ठीक है? उधर से ही बस छोड़, रुक जाओ भाई। अल्लाह ताला ने आपको मिर्ज़ा साहब के ज़रिए चीज़ें बताई और आप घर, अल्लाह ताला ने मुझे बताया, उस पर बाद में आएंगे। पहले पिछली ज़िंदगी का अगर सबूत है तो दे दो, वरना को नहीं है मेरे पास कुछ भी। अब मैं अगर जो भी आपको बात बताऊंगा, आप मेरी बात को मान लोगे, चूँकि आप मुझे जानते नहीं हैं, तो फैसला तो हमारा अल्लाह ने करना। बताएं ना, आप तो सच बोलेंगे ना। मैं फिर तहकीक करूंगा आपके कहे पर, अगर मैं ना करूं तहकीक फिर कहना। प्यारे भाई, हमारा फैसला अल्लाह ने करना है, आपने नहीं, मैंने नहीं करना। अगर आपके पास दलील नहीं है, फिर अपनी जिंदगी को भी बयान नहीं कर सकता। ये ऐसे नबी हैं जिनसे पिछली जिंदगी जो इन्होंने गुजारी हुई है उसका पूछा जा रहा है। आगे का मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा, देखो वो नहीं बता पा रहे। आप इसके ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे हैं। जब अल्लाह ने मुझे इनाम दे दिए, साफ ज़ाहिर अल्लाह को नज़र नहीं आता था इस बंदे ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को नजर नहीं आता था, ठीक है? इनाम देख लो, ये नबी है। हमने नहीं खुद हासिल कर लेने। इसीलिए तो आपको कहा था ना डॉक्टर के पास जाए, बस कोई इशू है आपके साथ है तो 2-3 चीजें आपको क्या समझ आ गई, खुद को नबी कहने लग गए हो, और वो भी दूसरे से समझो। बात यह है कि अपनी पिछली जिंदगी को आप ये बता रहे हैं लोगों से, क्योंकि जवाब नहीं दे रहे, तो आप ये बता रहे हैं कि आप झूठ में मुलव्विस थे, झूठ बोलते थे। नहीं है भाई, ये कोई जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है, सही है। चले चूक, ठीक है, साइड पे कर लिया। नबी नबूवत से पहले धड़ल्ले से झूठ बोल सकता है, ये कह रहे हैं मसार साहब, ठीक है? ये इनका उसूल है। तो मैंने कब कही, आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो इकरार का इनकार करो ना कि मैं सच बोलता था, जब से मुझे होश आए मैंने हमेशा सच बोला। नबी की जुबान से ये होना चाहिए बात। आपको बता रहा हूँ, नफ्से हमारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमिन्ना हालतें हैं इंसान की। तो हमारे लफ्ज़ नम्मारा अम्मारा से आप गुजरे हो भाई, तो साफ ज़ाहिर है इब्तदाई तौर पे इंसान अच्छा, मतलब होश नहीं होता, जानवर घोड़े की तरह मुंह मार की तरह इधर उधर भागता है, तो वो उसकी हालत हमारा की हालत है। तो आपको तो मुसलमान घर में पैदा हुए थे, एक अल्लाह को जानते थे, कुरान साथ तक, किस तरीके से इन चीजों में फंस के हो? आप अभी नए अहमदी हुए हैं ना, यही है ना?
میں پیدائشی احمدی ہوں، میرے دادا بھی پیدائشی احمدی تھے، سمجھ ہونی چاہیے کہ ایک مجھے ساری چیزیں سمجھی، اس لیے تو پوچھ رہا ہوں میں سار صاحب۔ جو بندہ احمدیوں کے گھر پیدا ہوتا ہے بچپن سے وہ نماز بھی پڑھتا کر لے سیفی بھائی آگے، بھی کرتا ہے، کافی ہے، ویسے ہی نہیں پتا کچھ ہوتا۔ نہیں ہے۔ اب ہم نے اللہ کی اطاعت سے میت اللہ کی اطاعت کے ذریعے انعام پانے ہیں، انعم اللہ بھائی تو مجھے علیہ۔ بھی پتا ہے بھائی انعام پانے ہیں۔ ہاں تو وہ انعام جو ہے نا، بات سنیں، جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانتے ہیں آپ؟ بالکل میں مانتا ہوں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انعام پا لیا تو وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مان رہے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دلائل دیے نا ان کے سامنے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے ہیں، یہ بات مشرکین نہیں جانتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ میں اب جو کلیم کرنے جا رہا ہوں وہ حق پر مبنی ہے، ایک دلیل بنائی انہوں نے، جسے قرآن نے بھی نقل کیا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اسی چیز کو دلیل بنایا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے۔ تو آپ اگر نبی ہیں تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی جو گزشتہ زندگی ہے اس پر کون گواہ ہے؟ کیونکہ خدا تعالیٰ اس معاشرے کو گواہ ٹھہرا دیتا ہے اس نبی کی زندگی کا جس معاشرے میں وہ رہتا ہے۔ آپ نبی بنے یہ آپ کو پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس سے چلا جاتا ہے، شفیع صاحب اب ہمیں اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں، آج کے دور میں ہمارے لیے ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 70، جس کے پاس انعام ہوگا، اللہ نے انعام دینے ہیں، خود انسان نہیں تو آ مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے؟ میں کہوں میں نے سچ بولتا میں کوئی رہا دم سے تو نہیں لگا ہوا ہوں آپ کی؟ تو آپ کو جی؟ میرے دیکھیں، یہ میں اگر کہتا رہوں نا بہت ساری دنیا کہہ دے گی، تو آپ ان کے ساتھ نہیں رہے تو آپ اس کو کہ نہیں پروو کر سکتے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے۔ مسئلہ کیا؟ یہ ہے مالک اللہ ہے، اللہ نے جزا دینی ہے، تو ہمارا تو مجھے بھی پتا ہے جزا اللہ کے- دینی ہے، اللہ کے لیکن حکموں یہاں انسان کو بھی اختیار ہے کہ نہیں انکار اور اقرار کا؟ جب آپ میرے ساتھ رہے ہی نہیں تو کیسے میرے کو بات میں مان لیں گے؟ تو میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، کوئی ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں صاحب کہ کے مجھے ساتھ پچھلی ہم رہے زندگی ہیں دکھاؤ؟ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رہے ہیں، پچھلے انبیاء کے ساتھ ہم رہے ہیں، ان پہ ہم نے کہا کیسے ایمان لایا ہے؟ دیکھ کے ثبوت ہو نا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ اپنے گاؤں کا بھی نہیں بتا سکتے ہو، آپ کو اسی وجہ سے وہ آ رہا ہے کہ وہ تو میرے خلاف ہی بات کریں گے کیونکہ میں بچپن میں یہ کرتا رہا۔ تو بھئی اگر آپ کے پاس اپنی سچائی کا پچھلی زندگی پر ہے تو وہ بتا دو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں مسار صاحب۔ محترم، آج کے دور میں اللہ نے بتایا ہر انسان نبی بن سکتا ہے، میں اکیلا نہیں۔ تو ہر انسان کے اپنے عمل ہیں، کسی کو ماحول برا ملا، کسی کو اچھا ملا، اس کے اوپر اثر ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتا رہا یا نعبد و یا نستعین، اللہ نے اس کی مدد کی، اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا، پھر اس کو انعام دینے شروع کر دیا، وہ انعام یافتہ ہو گیا۔ یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، انسان کے تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں کہ وہ انسان پوچھتا پھرے۔ انسان خدا بن گیا ہے، انسان نے جزا دینی ہے، جزا تو اللہ نے دینی ہے نا۔ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں، اللہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو میں جو بتا رہا ہوں آپ بھی نبی بن سکتے ہو، آپ کو ابھی نہیں سمجھ آئی، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے تو بات کو سمجھو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید کے اندر سے، میں نہ کوئی حدیثیں بیان کروں گا، نہ قرآن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے بیان کروں گا، میں قرآن مجید سے بیان کروں گا۔ بات آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر دعا کر لیجئے گا، اللہ سے پوچھ لیجئے گا، بات تو سنیں۔ ادھر ادھر جائیں گے، میری زندگی جو بھی گزری اللہ کو پتہ ہے، وہ جزا دینے والا ہے، اس نے جزا دی۔ ہم آپ کا کام ہے یہ دیکھنا آج کے دور میں آپ کے لیے ہے حکمت کی باتیں، جو کتاب مساق لیا گیا نا قرآن مجید میں تمام نبیوں سے، وہ آپ کے لیے حکم ہے اللہ کا، آپ اس کو مانیں کہ کتاب کے اندر سے حکمت کی باتیں میں جس کو بتاؤں اس پر ایمان لانا۔ تو اگر میرے پاس حکمت کی باتیں نہ ہوں میں جھوٹا، اگر میرے پاس حکمت کی باتیں ہوں تو ماشاءاللہ آپ سمجھدار انسان ہیں، سمجھ لیجئے گا خود ہی، میں حکمت کی باتیں بیان کرتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بھی، آ رہی ہے۔ میوٹ، ہاں تو میوٹ صاحب حکمت کی باتیں سن لیں، اگر آپ کو حکمت کی باتیں نہ ہوں آپ اس طرح کر دیں، ساری حکمت کی باتیں جو ہے نا ہمیں تحریری طور پر بتا دے پلیز، آپ سے گزارش ہے، کیونکہ آپ کو خود بھی چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ کے ساتھ نیچے بندہ پھر ایکسپلین کرتا ہے اور آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ نہیں بتایا جاتا۔ تو حکمت کی باتیں تو ہمارے پاس مرزا صاحب کی ساری کتابیں موجود ہیں، وہ نہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس آتی ہے نا وہ تحریری طور پر
सामने लाए और पिछली जिंदगी का सबूत भी तहरीरी तौर पर लोगों को दिखाए मोहतरम, ठीक है। मोहतरम, आप हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताबों से वो जो बातें मुझे अल्लाह ने बताई हैं नहीं बयान कर सकेंगे, नहीं, ना ही आपको पता है। तो मेरे पास नई बातें हैं, हिकमत की बातें हैं। आप उसको कहना मेरी ज़िंदगी जो भी अल्लाह ने फैसला करना है आपने तो नहीं करना है। मैं अल्लाह से मदद अच्छा, मांगता हूँ। कौन सी नई बात है, बंदे से कौन सी नई बात है, मांगी नहीं। नई बात बता दे, नई बात क्या है इस कुरान की शरीयत में? ये चीज़ अच्छा सवाल है, सुने फिर। हाँ, बताए। बाकी तो आपने कोई जवाब नहीं दिया ना, ये तो अभी किससे कहानी आपने सुनाने है ना, वो तो अच्छा सवाल है मेरे भाई, ना, कोई सबूत कुछ नहीं। अगर किस्से कहानियाँ होंगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा ये झूठ बोल रहा है। अगर बाकी हिकमत की बात, मैं तो पहले से यही समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि भाई मैं नफ्स अम्मारा से गुजरा हूँ। आप ठीक है कि आपको पहले इल्म है। चलो फिर आपने खुद कहा भाई, आपने कहा नहीं कि मैं नफ्स अम्मारा से गुजरा हूँ, आपने कहा था ना। हर इंसान की हालत जो जवानी से होती है वो नफ्स अमारा में से गुजरता है। भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये चीज है ही नहीं। एक मिनट, आप नहीं नफ्स अमारा में से, ठीक है, एक मिनट आपकी आप, मैंने तो नबी का दावा नहीं किया भाई। नबी के लिए भाई गुनाहों से पाक होना चाहिए भाई। सर मोहतरम, नफ्स हमारा तो गुनाह की नफ्स है भाई, गुनाह की तरफ। नबी को किस तरह खुदा एक गुनाह की तरफ ले जा सकते हो आप? कि वो इंसान गुनाह, नबी को गुनाहगार साबित करते हो कि नबूवत से पहले वो गुनाहगार रह सकता है, नौजुबिल्लाह। बात सुन लो ना। नफ्स अमारा की हालत हो, उसकी हालत उस माहौल, जिस माहौल में वो रहता है उसका असर उसका पर भी होता है, क्योंकि उस माहौल से वो सीखता है। अगर माँ बाप जो हैं मुत्की परहेज़ी होंगे तो फिर उसकी तरबियत होगी। माँ बाप ने नेक मांगा होगा, अल्लाह ने उसको नेक फितरत दी होगी। दुनिया के जो माहौल है उसका उसके ऊपर भी असर होता है, हर नबी पर होता है। मगर अल्लाह ताला उस गंद से उसको निकाल के कंवल के फूल की तरह उसको खिला देता है। दुनिया में कीचड़ होता है मगर वो खिल जाता है तो नज़र आता है, बहुत प्यारा है। इसी तरह से अल्लाह ताला के जो बंदे होते हैं इसी माहौल में, अमामकुम मिनकुम, उन्हीं में से होते हैं। हमने देखना है हिकमत की बातें हमारे लिए। आज जितने भी अल्लाह को मानते हैं, कुरान के अंदर से अल्लाह ने बताया, जब मैं हिकमत की बातें जिसको बताऊं, अगर आप हिकमत की बातें नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी। अगर हिकमत की बातें ना हो तो फिर आप कहिएगा हाँ भी तुमने झूठ बोला है, मैं अपनी माजरत कर लूँगा आपसे, यही माफ़ी मांग लूँगा। इसमें तो कोई लड़ाई वाली बात ही कोई नहीं है। मेरी ज़िंदगी थी, अल्लाह ने फैसला, आपकी ज़िंदगी अब अल्लाह ने फैसला। हम इंसान को हक ही नहीं है किसी के, हाँ कोई जुर्म करें ऐसा जिसका उसके कानून के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, वो सज़ा यहाँ पे पाता है, कानून बन चुके हैं। बाकी माशरे में जो बुराइयाँ ज़िंदगी में इंसान के साथ लगी हुई हैं, अगर वो अल्लाह ताला का बनता है तो अल्लाह ताला उन चीज़ों से बचा के निकाल के ले जाता है। तो तौबा का रास्ता खुला ही अल्लाह ताला ने इसलिए है कि इंसान आजकल जो मालूमात है उसके हिसाब से समझे, नफ्स अमारा से नफ्स लवामा, नफ्स मुतमन्ना की तरफ बढ़े। इसलिए हमें इन चीज़ों में पड़े रहेंगे। जी तुम्हारी ज़िंदगी क्या थी, ना मेरे साथ रहे, ना मैं आपको साबित कर सकता हूँ, ना मेरे पास कोई वीडियो है कि मैं बिल्कुल ये चीज़ें देखते सबूत के तौर पे। मुँह झूठ बोलने को मैं झूठ तो बोलूँगा नहीं, मुझे अल्लाह से का खौफ है, किसी इंसान का नहीं। मेरे अल्लाह ने फ़ैसला किया, मेरा मुझे इनाम दिए, जो इनाम दिए मैं वो बताना चाहता हूँ। आप इनाम मांगते हो सूरत फातिहा में से, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें से मुझे 3 बार अल्लाह ताला ने बताया है। दूसरी बार तो बड़ा असर था लोगों को बताऊँ, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर। इनाम याफ्ता लोग जो हैं वो नबी, सदीक, शहीद, साले हैं। अब आपको ये मेरा सवाल है कि आप, मेरी बात शायद ऑडियो वायरल भी हो चुकी हैं बाज़, आप लोग आज तक लोगों को ये भी इल्म नहीं था साले हम कैसे बनते हैं। मुझे अल्लाह ने बैठे हुए एक ब्राड पे बात हो रही थी तो मुझे बताया जो नमाज पढ़ता है वो साले अमल करता है। फिर शहीद के मतलब अल्लाह ने बताया मुझे ये भी ख्वाब में कि जो माल खर्च करता है वो शहीद बनता है। और साथ समझाया कि इंसान मेहनत करता है और काम के दौरान बाज़ दफ़ा मर भी जाता है तो अल्लाह ताला उसको शहीद का मर्तबा देता है। हम जो है हमें माल खर्च करें तो शहीद के मकाम पे पहुँचेंगे। तो अल्लाह ताला ज़िंदगी में आज़माता भी है, जब आज़माता है तो उसकी आजमाइश पे, जैसे ज़मीन के मेरे मामले में ज़मीन का ज़रा एक मसला था, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, सब्र किया, अल्लाह से यही कहता था अल्लाह मालिक है, तो मैं कि अल्लाह मालिक निकला, उसने मुझे सब कुछ दिया, तो वो उस मामले में मैं सदीक ठहरा। तो फिर इसके मैं भी नमाज़ें पढ़ता रहा, बचपन से नमाज़ पढ़ता रहा हूँ। जो भी मेरी कोशिश थी कि सच इंसाफ को कायम करना, अल्लाह देख रहा है। तो फिर 2020 में अल्लाह ने मुझे ये आयत मुझे तिलावरी दिखाई, इसके तरह अंदर से जो बातें बताई हैं वो बताना चाहता हूँ लोगों को, ताकि हर इंसान इन बातों को समझे और अमल करे। ये साले जो नमाज पढ़ गए गैर जमात हैं वो कहते हैं साले नहीं बन रहे, तो वो नमाज पढ़ते हैं साले अमल कर रहे हैं।
صدقہ خیرات کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، وہ شہید بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے زندگی میں، عورتوں کے معاملے میں، دوسرے کے معاملوں میں بھی، تو انسان جو اللہ کی آزمائش پہ پورا اترے گا وہ صدیق بنے گا۔ اگر کوئی انسان صالح اور شہید کے مقام پہ ہے تو ایک احمدی کو تو لازمی اس پہ ہونا چاہیے، اگر ہے تو اس کو سچی خوابیں آنا، دعائیں قبول ہونا، یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہوا اس کی ساری نمازیں اور چندے صدقے اس کے منہ پہ مارے جا رہے ہیں، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنی اصلاح کرے، یا راستہ غلط ہے تو اس کا مذہب غلط ہے، یا نیت ٹھیک نہیں ہے۔ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ اللہ جزا دیتا ہے۔ میں گواہ ہوں، مجھے انعام ملے ہیں، یہ چاروں انعام مجھے ملے ہیں۔ تو اس کے اندر سے نبی جینا کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر انسان نبی بن سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت، اب ہمارے پاس تعلیم موجود ہے، طریقہ موجود ہے، نماز پڑھتے ہیں، صالح شہید، چاروں انعام ایک ہی ترتیب سے بتائے گئے ہیں۔ اصل اگر ہمارے بچپن میں ماحول ایسا ہو کہ ہر انسان بچپن سے نمازیں وغیرہ اور صدقہ خیرات سب کچھ جو اللہ کے حکم ہیں ان کے اوپر چلے، تو پھر یہ بھی اللہ نے بتایا مجھے اس پچھلے رمضان میں جو 2026 میں گزرا ہے، اللہ کے لا کے ساتھ، مطلب اللہ کے قانون کے ساتھ، اگر انسان نے اللہ کے قانون کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لازمی جزا دے گا۔ مالک یوم الدین کے تحت جو بتایا گیا ہے، اس کو سچی خوابیاں آئیں گی، دعائیں، اس میں پھر ترقی ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجھے بھی بتایا گیا تھا، مجھے اپنی محبت کا نور عطا کرنے والے، اللہ تعالیٰ پھر اپنی محبت کا نور عطا کرتا ہے بندے کو۔ جب وہ اس کا نور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو ایک بچے کی طرح، جیسے بچہ ابتدائی طور میں چھوٹا ہوتا ہے تو پھر بڑا آہستہ آہستہ ہوتا ہے، وہ نور بھی بڑھتا ہے، پھر وہ نور آہستہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کے اس ساتھ وہ ایک رابطہ ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ انسان پہ ان چیزوں سے بہت دور تر جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ چیزیں دنیا داری کی پسند ہی نہیں آتی، نہ ہی وہ اتنی چیزوں کو میں زیادہ وقت ضائع کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں یا تبلیغ میں یا اور طرح اچھے کام کرنے میں وقت گزارتا ہے۔ تو اللہ سے جب مدد مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو سچی خوابی میں اور زیادہ تیزی آ جاتی ہے، اس میں وہی الہام، کشف، رویا، یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو عربی میں الفاظ بھی ورد کرنے کے لیے ملیں گے، مجھے بھی ملے ہیں، کئی 3-4 قسم کے ملے ہیں۔ شروع میں مجھے اللہ تعالیٰ نے الفاظ دیے الحمد والسلام انک حمید مجید، تو جب یہ الفاظ دیے تو مجھے اس کا کوئی، میں نے کئی علم والے لوگوں سے پوچھا بھی، حافظ قرآن سے بھی پوچھا یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے، ان کو بھی علم نہیں تھا۔ پھر میں نے دعا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے کہا یا الہی تو ہی بتا اس کا کیا مقام ہے، کس طرح سے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا رسول کریم کو ورد کرنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ ہی سبحان اللہ العظیم دیا گیا تھا، تمہیں الحمد والسلام انک حمید مجید دیا جاتا ہے۔ یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ پھر جب اس چیزوں میں پھر میں اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اور زیادہ اس کی عبادت کرنی شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی، پھر یہ سلسلہ بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے ایک احمدی نبی اللہ کہا، باقاعدہ طور پہ میرا نام لے کے۔ پھر اس چیز کو میں سمجھتا تھا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ میرے ایک بعض لوگوں سے بھی بات کی اور کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ نبی کا مقام ملا ہے، مگر میں نے اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں لیا۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے جب مجھے محمد کا لقب دیا تو پھر جو ہے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ محمد کیا ہے، تو پھر سمجھ آئی باتیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں ساری حکمت کی نئی باتیں ہیں جو آپ کو بھی نہیں علم کہ محمد کیا ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، وہ تو بانی اسلام ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ ہم جو میت اللہ و رسولہ کے اندر سے، رسولہ کے اندر سے بات ہے نا، میں نے اسی لیے پوچھا تھا تاکہ کسی کو علم ہو تو بتا دے پہلے، مگر میں نے کئی لوگوں کو بتایا بھی ہوا ہے، مگر آپ لوگوں تک یہ جو بیٹھے ہیں دوست نہیں بات پہنچی، تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہی رسولہ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب محمد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیٹھے بیٹھے بتایا رسول زندہ ہوتا ہے، مردہ کو رسول نہیں کہتے۔ تو بات تو بالکل ٹھیک ہے، رسول جو کہ پیغام زندہ لوگوں کو دیا جاتا ہے، اور زندہ بندہ انسان پیغام پہنچاتا ہے، تو رسول تو وہ پیغام پہنچانے والا۔ آپ جو لوگ جو اگر نیت کے ساتھ آپ عمل کر رہے ہو تو آپ کو بھی رسول بن رہے ہو، آپ پیغام پہنچا رہے ہو۔ جتنے بھی احمدی لوگوں کو پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رسول کا مرتبہ دے رہا ہے۔ اگر ان کو پھر اس میں ترقی نہیں ہوتی تو پھر وہ ان کو فکر کرنی چاہیے کہاں پہ رکاوٹ ہے، اور زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، رو رو کے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے،
اللہ آج بھی بولتا ہے، جاگتے ہوئے باتیں بتاتا ہے۔ یہ 2023 میں مجھے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے بتایا احمد بنا۔ چلیں مسئلہ صاحب، میرا خیال ہے بہت ہو گیا، آپ نے بہت ساری گفتگو کر لی ہے۔ خاص پیغام ہے۔ نہیں بس کریں یار، بس کریں یار، میرے سر میں درد ہونے لگ گئی ہے، مجھے اتنا شوق کسی کی تقریریں سننے کا۔ یہ قرآن بس کریں یار۔ سن لیں بھائی۔ اچھا، آپ سے نا اعجاز بھائی نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا، میرا بھی وہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا کیسے؟ کیا آپ کی عبادات دیکھ کے؟ کیونکہ عبادت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر دوسرے بندے کو نبی بنا دے۔ کیوں مسئلہ صاحب مائک کھول کے رکھے نا آپ؟ ہاں جی، مائک نیچے دیا تھا۔ جی، آپ نے یہ کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کی بہت سی توفیق دی، تو جناب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی ہو، اس وجہ سے آپ کو نبی بنایا، تو پھر تو اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو کیوں نہیں نبی بنا دیتا بھائی؟ اللہ کے لا کے ساتھ صرف عبادت کرنا، نماز پڑھنا یہ نہیں ہے، نفل پڑھنا یہ نہیں ہیں اور کیا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہے، یتیموں کی پرورش کرنا۔ یہ اللہ اچھا، کا بہت کتنے یتیم پالے ہیں آپ نے؟ الحمدللہ جو بھی اللہ نے تکلیف میں نے کیا ہے۔ کتنے پالے ہیں؟ وہ مجھے لمٹ تو بتایا نا، میں اس کے مطابق چلوں گا۔ آپ جتنے بھی کر سکتے ہیں آپ کریں، کتنا کرنا چاہیے؟ جتنے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو توفیق آپ کی جیب پہ دیکھ کے ہوگا تو اچھا، یعنی کہ میں یتیم پالوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا دے گا، میرے یہ اصول ہے؟ جزا جزا ملے گی یار علی صاحب میوٹ کر لیں یار، آپ 10 دفعہ میں میوٹ کر چکا ہوں بھائی۔ جب آپ کو پتہ ہے ایک بندے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ سے بات نہیں ہو سکتی، آپ بار بار اپنا میوٹ کر کے آپ بولنا چاہتے ہیں بھائی۔ ایک یار کب سے سن رہا ہوں کچھ، تو بھائی سن لو نا، جب آپ کی باری آئے گی تب آپ سے بات ہوگی۔ کریں بھائی، آگے کون بندہ ہے؟ یہ